السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالعظیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن آن لائن مینٹور۔ جیسا کہ ہماری ٹیچر آن ویب سائٹ پر مکمل سیریز چل رہی ہے، مکمل کورس چل رہا ہے، تو اس میں ہم نے بہت ساری باتیں جو ہے آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پہ اس کی پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیچر آن کمپلیٹ کورس جو ہے اس میں آپ ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، ہم یہاں تھے والیٹ پہ، کوائن والیٹ کے بارے میں نے بتا دیا تھا آپ کو۔ اب دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس بائی کوائنس، کہ ہم کوائنس جو ہے نا وہ کیسے خریدیں گے۔ اس پہ کلک کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے یہ آپشن آپ کے پاس جب آئے گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کتنے کوئنس لینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے کوئنس آ گیا 50، 100، 250، 50۔ تو دیکھیں جتنے آپ زیادہ کوئنس لیں گے یہ اتنا آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جتنا آپ کوئنس لیں گے، مثلا 50 پہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے ان کا، اگر 100 کوئنس لیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا 1%، اور 250 لیں گے تو 2%۔ اسی طرح آپ کو جو ہے 50% آف مل سکتا ہے اگر آپ پورے یعنی 10,000 کوئنس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر میں 10,000 کوئنس اگر لیتا ہوں تو یہاں پاکستانی روپیز میں بھی آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کوئنس یہ پاکستانی روپیز میں یہاں یہ بتاتا ہے یہ پیسے تو کٹیں گے ہی کٹیں گے آپ کے، جب 10,000 کوئنس آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوں گے۔ لیکن کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹیچر آن ویب سائٹ کیونکہ انڈیا کی ویب سائٹ ہے، اسی لیے آپ کی جو ہے ٹیکس بھی کٹے گا۔ انٹرنیشنل جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی کٹے گا۔ تو یہ سمجھیے گا 1,500 یا 2,000، شاید ابھی میرے خیال میں ٹیکس بڑھا دیا ہے، تو اسی لیے یہ میرے خیال میں آپ کا یہ ابھی ہے 28,353 روپیز ہے نا۔ تو اگر ٹیکس اس کے ساتھ 2,000 اور ایڈ کریں یعنی 30,000 آپ کے بن جائیں گے اگر آپ کوئنس لیتے ہیں 10,000، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ یہ تو کتنا بہت سارے جو نئے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے شاید۔ اس میں یہ ہے کہ آپ 3، 4 یا 5 مل کے آپ جو ہیں وہ کوئنس لیں اور پھر ایک دوسرے کے ایک ساتھ یہ گروپ بنا لیں ایک، اور اس میں جو ہے اسٹوڈنٹ کا نمبر نکال کے جو ہے ان سے بات کریں۔ تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ہر ایک پہ جو ہے نا بجٹ تقسیم ہو جائے گا، اور یہ ہر ایک پہ کم از کم 8,000، 8,000، 7,000 اتنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ 7,000 یا 6,000 آئے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ کا کم بجٹ لگ سکتا ہے ہر ایک کا۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ آپ نکالیں گے اس کو آپ 5 میں سے کوئی 5 کر لیں، کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ کسی نہ کسی کے پاس ڈن کر سکتا ہے کلاس۔ تو یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور اگر اس کے علاوہ آپ کو مزید کوئی کوشچن ہے، میں نے 2، 3 چیزیں بتائی ہیں آپ کو ویسے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کوشچن آپ کا ہے اس کے بارے میں، کوئنس کے بارے میں کہ ہمیں لینے چاہیے یا کتنے لینے چاہیے، تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ کو آنسر کروں گا جیسے میں فری ہوں گا۔ اچھا، تو یہ جب آپ یہ سلیکٹ کر لیں گے تو نیچے آپ کو پاکستانی روپیز میں یہ چیز آ جائے گی۔ اچھا، یہاں USD میں بھی آپ کو یہاں دکھائی دے گا، یعنی $100 آپ کے لگیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیچے یہ چیزیں ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیمنٹ میتھڈ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو دیکھیں پے پال جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اگر پے پال ہے آپ کا تو وہ بھی، اور ویزا کارڈ بھی چل جائے گا۔ اس کے بعد ماسٹر کارڈ ہے، اس کے بعد یہ امریکن ایکسپریس کارڈ ہے، اور اس کے علاوہ ڈسکوری کارڈ ہے، پے پال کارڈ ہے، اور اس کے علاوہ ادر کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ دونوں جو اگر ہیں تو آپ یہ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہ اسٹرائپ، یہ بھی پیمنٹ میتھڈ ہے، یہ پاکستان میں نہیں چلتا، لیکن پے پال بھی نہیں چلتا۔ اس کے علاوہ آپ یہ چیزیں آپشن آپ کے پاس ہیں، ویزا کارڈ ہے، ماسٹر کارڈ ہے، تو ان دونوں میں سے یا یہ جو آپشن ہے یہ بھی سلیکٹ کر سکتے۔ تو کچھ باتیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی اس کے بارے میں کہ آپ کے پاس اگر پیمنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، مطلب کوئنس لینے میں مسئلہ آ رہا ہے، تو
بینک سے رابطہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال اگر کوئی اور بھی کوشچن ہو آپ کا تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ آنسر کروں گا، کوئی بھی پرابلم آ رہی ہو۔ اس کے دیکھیں گے تو یہاں یہ بٹن ہے، جب یہاں سلیکٹ کر لیں گے، آپ جتنے کوئنز لیں اتنے سلیکٹ کریں پہلے، مثال کے طور پر 5,000 لینے ہیں یا آپ نے 10,000 لینے ہیں، جتنے بھی لینے ہیں یہاں آپ ٹیکس کر سکتے ہیں، مطلب نیچے آپ کو اتنے پیسے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے یاد رکھیے گا یہ صرف پیسے لکھے ہوئے ہیں کوئنز کے، جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوگی اس کا جو ٹیکس ہوگا وہ الگ سے کٹے گا۔ تو میں اس کے بعد آپ نے گیٹ یہ کوئنز لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے، یہاں کچھ ڈیٹیل مانگے گا آپ سے، فل نام پہلے سے لگا ہوا ہے، یہاں کنٹری ہے، کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے پاکستان، اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا سلیکٹ کریں گے۔ یہاں آپ نے اسٹیٹ لکھنی ہے، اسٹیٹ کا مطلب جو پروونس ہے میرا، جو آپ کو پنجاب ہے، بلوچستان ہے یا سرحد ہے KPK، وہ لگ سکتے ہیں آپ۔ یہ میں سندھ سے ہوں تو میں سٹی کا نام لکھیں گے، میں کپرو سے ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنا حساب لکھیں گے۔ اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا کی اسٹیٹ جو بھی ہوگی وہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد پوسٹل کوڈ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، زپ کوڈ اور پوسٹل کوڈ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی پتہ کرنا ہے تو آپ گوگل پہ لکھیں گے اپنی سٹی کا نام، مثال کے طور پر میں کپرو لکھتا ہوں اور پھر میں لکھتا ہوں پوسٹل کوڈ، تو یہ کھپرو پوسٹل کوڈ آ جائے گا، یہاں یہ کوڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو شہداد پور، مثال کے طور پر شہداد پور کے آپ ہیں، شہداد پور سے آپ پوسٹل کوڈ لینا چاہتے ہیں تو شہداد پور کا پوسٹل کوڈ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی بھی لوکیشن آپ مثال کے طور پر لاہور سے ہیں آپ، جو آپ کی سٹی ہے وہ ڈالیں گے اور پوسٹل کوڈ آگے لکھیں گے تو یہ اس کے پوسٹل کوڈ نکال کے دے دے گا، زپ کوڈ بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوسٹل کوڈ میرا جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں ایڈریس کوئی سا بھی دے دیں، لیکن یہ کہ کوئی مشہور سا دیجیے تاکہ اس میں اتنا ایشو نہیں ہے، پھر بھی دے دیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے نمبر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا میں ڈال دیتا ہوں، تو یہ آ گیا ہے پاکستان کا۔ یہاں آپ نے پورا نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا آپ کی، یہ جو ابھی ڈالی ہے آپ نے ڈیٹیل، وہ آپ کی سیو کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک سیو پہ کلک کریں، نہیں تو نو تھینکس پہ کلک۔ اچھا، یہاں چوز اے پیمنٹ میتھڈ، تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ماسٹر کارڈ وغیرہ، تو یہ پے پال تو پاکستان میں چلتا نہیں ہے، آپ یہ والا سلیکٹ کریں گے، یہ PKR میں جو لکھا ہوا ہے یہ والا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر سلیکٹ کریں گے، اس کے ساتھ یہ فیس بھی لکھی ہوئی ہے، 1100 فیس ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ کٹے گی، پھر بھی آپ یہ سلیکٹ کریں، کیونکہ میں بھی زیادہ تر یہی سلیکٹ کرتا ہوں۔ آپ اپنے حساب سے سلیکٹ کیجیے گا، اگر یہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں تو یا کسی دوسری کنٹری سے تو آپ پے پال کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں پے پال نہیں چلتا، باقی آپ کارڈ کا یوز کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ اچھا، یہاں اس کے بعد آپ کو کارڈ کی ڈیٹیل دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں میں فرضی طور پر کارڈ کا نام نمبر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اتنے نمبر ہوں گے، 4 4 اور 4، یہ اتنے نمبر ہوتے ہیں، یعنی 12 نمبر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں آپ نے کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ لکھنی ہے، مثال کے طور پر 8/26 سے اس طرح کی ہے، تو یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، جو کارڈ ہولڈر کا نام وہاں کارڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں آپ نے کارڈ کے بیک سائڈ پہ ایک کوڈ ہوتا ہے 3 والا، تو وہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا یہ کوڈ، یہ چیزیں آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانی، کیونکہ یہ پیمنٹ کی ڈیٹیلز آپ کی ہوتی ہیں، لیکن جب اس ویب سائٹ پہ آئیں گے تو یہ اسکوائر ہے، مطلب یہ آپ کی پیمنٹ میتھڈ جو ہے کہیں نہیں جائے گی، اور یہ اسکوائر آپ کا سب کچھ وہ جو ہے لیگل طور پر رکھیں گے۔ بہرحال میں نے تو ویسے ہی ڈالی ہے، اس لیے ایرر بتا رہا ہے، آپ اپنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد پے ناؤ پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ پے ناؤ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ ڈائریکٹ آپ کے، کیونکہ آپ کی پیمنٹ میتھڈ اس میں ڈلی ہے، تو اب یہ ڈائریکٹ بینک کا پیج جو ہے نا وہ اوپن کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ بینک کا پیج اوپن کرے گا، اس میں کوڈ مانگے گا، وہ OTP کوڈ مانگتے ہیں، اور وہ بینک والے ہی مانگتے ہیں کہ آپ کنفرمیشن کریں کہ یہ
وہ اگر آپ کی ای میل اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ بناتے ہوئے دیے تو ای میل پہ بھی آئے گا، اگر آپ نے نمبر دیا وہ فون نمبر تو فون نمبر پہ بھی آپ کا ویریفیکیشن کوڈ آئے گا۔ وہ ویریفیکیشن کوڈ 4 ہندسوں کا ہوگا، وہ 4 ہندسوں کا کوڈ آپ ڈالیں گے اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوگا سبمٹ کا بٹن، جس طرح کہ زیادہ تر یہاں سبمٹ کا ہی بٹن ہوتا ہے، تو سبمٹ والے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی پیمنٹ جو ہے بینک اکاؤنٹ سے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گی، کٹ جائے گی، اور کوئنس جو ہے نا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ اچھا، کوئنس کہاں جمع ہوں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہاں لکھا بھی آ جائے گا 50%، یعنی آف، یو ہے 50% آف، اس طرح بھی لکھا آ جائے گا۔ یہ والے کوئنس جو ہے نا، یہ آپ کو یہاں ڈیش بورڈ پہ اگر آئیں گے تو یہاں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، یہاں زیرو ہے بھی، یہاں بھی نظر آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہلے والے آپشن پہ کوئن والیٹ پہ بھی یہاں بھی کرنٹ بیلنس آپ کو یہاں بھی 10,000 جو کوئنز ہے وہ شو ہو جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کوشچن ہے، آپ کر سکتے ہیں میرے سے۔ یہ امید ہے یہ آپ کو ڈیٹیل جو میں نے ابھی ڈالی ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کمپلیٹلی۔ اگر کوئی بھی کوشچن آتا ہے آپ کا، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اس میں، تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو سولو کرنے کی۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔